بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اس میں انسانوں کو پیدا فرمایا۔ انسان بحیثیت انسان سب برابر ہیں، سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں، وہ آدمی فضیلت کا حقدار ہے، وہ آدمی دوسروں کے لوگوں کے مقابلے میں عزت میں، درجے میں اور مرتبے میں بڑھا ہوا ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، جو جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، احکام شرعیہ کی پاسداری کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں ہمارے نزدیک زیادہ قابل اکرام وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ لہذا انسان ہونے کی حیثیت سے سب انسان برابر ہیں، درجے اور رتبے میں وہ بڑا ہوا ہے جو متقی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں جو تقسیم کیا ہے، اس کی وجہ بھی کوئی فضیلت اور برتری نہیں ہے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کا تعارف اور پہچاننا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان مال کو تقسیم کر دیا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے۔ یہ مال کی تقسیم بھی کسی کی فضیلت اور بزرگی کے لیے نہیں ہے۔ کوئی انسان اگر صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، اس کے پاس دن دولت ہے، تو وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے، اس کی شریعت اسلامیہ میں قطعی اجازت نہیں ہے۔ مال کی یہ تقسیم بھی، کسی کے پاس کم ہونا، کسی کے پاس زیادہ ہونا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اس دنیا کو سلامتی کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَّطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم سبھی کو مالدار بنا دیتے تو دنیا میں فساد پھیل جاتا۔ کوئی آدمی کسی کے یہاں ملازمت کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، کسی کو کسی کام کے لیے کوئی آدمی نہ ملتا چونکہ ہر آدمی مالدار ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مال کو تقسیم کر دیا۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ کا پروردگار جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کم والے اپنے سے زیادہ مال والوں کے پاس ملازمت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ دنیا کا یہ نظام سلامتی کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن اسلام نے اس معاملے میں بھی ہمیں تشنا بلب نہیں چھوڑا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے اس سلسلے میں تعلیمات موجود نہیں ہیں کہ آپس میں مزدور اور آقا کے کیا احکام ہیں، اور ہمارے معاشرے میں مزدور اور آقا کے درمیان جو نفرتیں پنپ رہی ہیں، ایک دوسرے کے درمیان جو بداعتمادی ہے، ایک دوسرے پر کوئی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اسلامی احکام کو چھوڑ دیا ہے، شریعت اسلامیہ کو پس پش ڈال دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپس میں اعتماد اور بھروسے والا ماحول ختم ہو گیا ہے۔ کوئی مزدور کسی کے پاس مزدوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری مزدوری رکھ لے، کہیں ایسا نہ ہو مجھے وقت پر مزدوری نہ دے۔ اور ایک آقا بھی جس کے پاس آدمی ملازمت کر رہا ہے، دکاندار ہے، یا یہ کہ وہ گھر کا مالک ہے، کمپنیوں کا مالک ہے، وہ مزدور کے بارے میں عدم اعتماد کا شکار ہے کہ اگر میں نے اس کو پیسے وقت سے پہلے دے دی تو کہیں کام پورا کیے بغیر بھاگ نہ جائے۔ لہذا آپس میں ایک دوسرے کو لے کر بہت ساری باتیں ہیں۔ اگر ہم شریعت اسلامیہ کے احکام کو اس سلسلے میں اپنے لیے بنیاد بنائیں اور اسی کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کریں تو آپس میں اعتماد کی فضا بھی بحال ہوگی، اور جو آپس میں بد اعتمادی کی کیفیت ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل ولیلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبہم فإن کلفتموہم فأعینوہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماتحت کام کرنے والے تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت رکھا ہے، جو تم کھاؤ وہی تم انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو وہی انہیں پہناؤ، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ اگر تم انہیں زیادہ بوجھ دے رہے ہو، زیادہ ان پر بوجھ ڈال رہے ہو، ان کی طاقت سے زیادہ انہیں کام دے رہے ہو، تو ان کی مدد کرو کام میں۔ ایک مالک اور آقا اگر مزدور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے تو امانت داری کے ساتھ کام ہو سکتا ہے۔ مزدور بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی میں جتنا کام کر سکتا ہوں میرا مالک مجھ سے اتنا ہی کام لے گا، تو ہو سکتا ہے وہ بھی دیانتداری کے ساتھ کام کرے۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا کہ خادم کو کتنی بار معاف کیا جائے؟ حضور نے فرمایا کہ ہر روز 70 بار معاف کیا جائے، گویا کثرت کے ساتھ معاف کیا جائے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مزدور سے، ملازم سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار جان بوجھ کے ہو جاتی ہے، کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے،
تو ہمیں ان کی غلطیوں کو درگزر کرنا چاہیے۔ بے پناہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور گالیوں پر اتر آنا یہ بڑی بدنصیبی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ملازم سے ذرا بھی کام میں آگے پیچھے ہو جائے، کچھ غلطی ہو جائے، تو ہم ماں بہن کی گالی پر اتر آتے ہیں، حالانکہ اس کی بھی اپنی عزت نفس ہے، سیلف رسپیکٹ ہے۔ جس طرح ہمارے بھائی بہن ہیں، ماں ہے، ہم ان کے خلاف کوئی بری بات، کوئی گالی برداشت نہیں کر سکتے، تو آخر وہ بھی انسان ہیں، ان کے نزدیک بھی ان کی ماں بہن کی بہت ہی اہمیت ہے، عزت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں بڑی غفلت اور کوتاہی برتی جاتی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بہت ہی اہم بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ روز قیامت 3 آدمیوں کی طرف سے میں خود مدعی بنوں گا۔ حضور نے فرمایا پہلا وہ آدمی جس نے میرا نام لے کر کسی سے عہد کیا، وعدہ ارادہ کیا اور پھر دھوکہ دے دیا۔ دوسرا وہ آدمی جس نے آزاد کو بیچا اور اس کی قیمت کھا لی، کسی آزاد آدمی کو بیچ دیا۔ اسی طرح تیسرا وہ آدمی جس نے مزدور سے پوری محنت کروائی، مزدوری سے کروائی اور مزدوری نہ دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں ایسے آدمی کی طرف سے روز قیامت مدعی بنوں گا، اور جس آدمی کا مدعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اٹھائیں تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح حضور نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ خوشبختی ہے، اور بدسلوکی کرنا یہ بدبختی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپس میں آقا اور غلام، مزدور اور مالک کے درمیان کیسا رشتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے احکام ہیں، کچھ ایسے اصول و ضوابط ہیں دونوں کے، اگر دونوں ہی ان احکام کو اور ان اصول و ضوابط کو اپنا لیں تو بھی بہت اچھا معاشرہ پنپ سکتا ہے، اور مزدور اور آقا اور مالک اور غلام کے درمیان جو کچھ باتیں ہیں اور نفرتیں ہیں، یا یہ کہ ایک دوسرے کو لے کر آدمی جن کشمکش کا شکار رہتا ہے ان سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ اولاً ملازم کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، ملازمت کے اوقات کی پابندی کرنا۔ اگر ہم کسی کمپنی میں ملازم ہیں، کسی دکان میں ملازمت کرتے ہیں، یا کسی آدمی کے یہاں مزدوری کر رہے ہیں، تو جو وقت طے ہوا ہے اس وقت کی پاسداری کرنا نہایت ضروری ہے۔ صبح کے 8 سے لے کر شام کے 4 بجے تک، یا 10 بجے سے لے کے 6 بجے تک، جو بھی وقت آپس میں طے ہوا ہے اس کی پابندی کرنا یہ ضروری ہے۔ دوسری بات، مفوضہ امور کو بحسن و خوبی انجام دینا۔ مزدور کو جو کام سونپا گیا ہے اس کو دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ انجام دینا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح مالک کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ، کمپنی کے سپروائزر کے، مینیجر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ نہایت ضروری ہے، چونکہ بہرحال وہاں ملازمت بھی آدمی کر رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ملازم رکھا ہوا ہے، مزدوری پر وہ آدمی لایا ہے، تو اس کا احترام کرنا بھی ضروری ہو۔ اسی طرح مالک کو بھی اپنے ملازم اور مزدور کے بارے میں چند چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، ملازمت پر رکھنے سے پہلے کام کی پوری نوعیت، اوقات، تنخواہ، سیلری، مزدوری طے کر لی جائے کہ کیا آپ کو کام کرنا ہے اور کس وقت سے کس وقت تک کرنا ہے، اور اس کام کا آپ کو کیا معاوضہ ملے گا، کیا مزدوری ملے گی، یہ طے کر لینا پہلے ہی ضروری ہے، تاکہ بعد میں آپس میں کوئی غلط فہمی نہ ہو اور بعد میں کسی بات کو لے کے کوئی جھگڑا نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملازم کی صلاحیت، طاقت اور استطاعت سے زیادہ کام نہ لیا جائے۔ ٹھیک ہے وہ آدمی آپ کے یہاں مزدوری کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا خون چوس لو۔ جو گھنٹے طے ہوئے ہیں اس گھنٹے میں آپ اگلے دن کا بھی کام لینے کی کوشش کرو، بلکہ اتنے وقت میں آسانی کے ساتھ یہ بھی نہ ہو کہ ملازم اور مزدور غفلت اور سستی کر رہا ہو، بلکہ نارمل جو کام لیا جا سکتا ہو وہی کام لیا جائے۔ اسی طرح طے شدہ کام اور وقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے۔ جو وقت طے ہوا ہے صبح کے 8 بجے سے لے کے شام کے 4 بجے تک، اسی وقت میں ہی کام لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی اس کے بعد بھی کام لے رہا ہو، اور اگر اوور ٹائم کام کروا رہا ہے تو پھر اس کا معاوضہ اور اس کی مزدوری پھر الگ سے دی جائے۔ اسی طرح ملازم کی لغزشوں اور کوتاہیوں کو بھی درگزر کیا جائے۔ کبھی کبھار غلطی ہو ہی جاتی ہے، بحیثیت انسان بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، لہذا درگزر سے کام لیا جائے، اور اگر کام نہیں چل رہا ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ الگ کر دیا جائے، اس کی جگہ کسی اور کو رکھ لیا جائے۔ اسی طرح ناجائز سختی سے، تشدد یا مار پیٹ سے احتراز کیا جائے۔ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اس قدر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے کہ وہ ملازم پر اس قدر بھڑکتا ہے کہ ہاتھ تک اٹھا لیتا ہے، مار پیٹ کرنے لگتا ہے، لہذا اس سے احتراز کیا جائے۔ اسی طرح برے نام سے پکارنے سے بچا جائے۔ کسی بھی مسلمان کیا کسی بھی انسان کو بھی غلط نام سے پکارنا شریعت میں جائز نہیں ہے، اور جو آدمی آپ کے یہاں کام کر رہا ہے، ملازم ہے، مزدور ہے، اس کو بھی اس کے اصل نام سے پکارنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو نام بگاڑ کر پکارا جائے یا کسی ایسے نام سے پکارا جائے جو اس کو پسند نہ ہو۔ اسی طرح ملازم کی بھی صحت اور آرام کا خیال رکھا جائے۔ بہرحال وہ بھی ملازم بھی انسان ہے، انسان تھک بھی جاتا ہے،
تو جو کچھ لہذا حسب ضرورت اس کو اس کا موقع دیا جائے، یہ نہ ہو کہ اب طے ہو گیا تو بس اس کا، لہذا حسب ضرورت اس بات کا بھی خیال رکھا جائے۔ اسی طرح بیماری یا کسی پریشانی کی صورت میں اسے مدد، تعاون، سہولت اور چھٹی بھی فراہم کی جائے۔ آدمی ملازمت کرتا ہے، کسی کے یہاں مزدوری کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ پریشان ہے، وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ وہ بھی انسان ہے، اسے بھی غم کوئی لاحق ہو سکتا ہے، پریشانی بھی آ سکتی ہے، اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، شادی بیاہ میں جانا ہو یا کسی اور پروگرام میں جانا ہو تو اس کو بھی کوئی چھٹی دی جائے، وہ بھی اس کو بھی انسان سمجھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بس اب وہ ہمارے یہاں ملازم بن گیا ہے یا مزدوری پر آ گیا ہے تو اب یہ تمام تر چیزیں بالکل اس کی زندگی سے ختم ہو گئی ہیں، بلکہ حسب ضرورت اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، حضور نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ روزانہ اگر طے ہوا ہے تو روزانہ مزدوری دے دی جائے۔ ہمارے یہاں ایسا کیا جاتا ہے کہ مزدور کو یا تو وقت پر مزدوری نہیں دی جاتی یا تھوڑی تھوڑی کر کے دی جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اسی کو ہی حاصل کرنے کے لیے بھٹکتا رہتا ہے، روزانہ چکر کاٹتا ہے کہ میری مزدوری دے دو، اور وہ آدمی آرام سے سویا ہوا ہے، یہی ہے کہ اب کہیں سیر سپاٹے پہ اور ادھر اس آدمی کو پریشان کر رکھا ہے، بلکہ جیسے ہی کام پورا ہو وہ اس کی مزدوری دے دی جائے، تاکہ اگر وہ آپ کے یہاں نہ بھی آنا چاہے تو اپنا کہیں اور کام تلاش کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے گھر اور در کے ہی چکر کاٹتا رہے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کے یہاں غیر مسلم مزدور اور ملازم کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، چونکہ اسلام کسی کے ساتھ بھی بدسلوکی کا حکم نہیں دیتا ہے، اور یہ تو انسان کے اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ اس طرح ایک اچھا میسج بھی اس غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، اور وہ آپ کے کام سے، آپ کی کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ دیکھے گا کہ یہ آدمی کوئی چھوا چھوت نہیں کرتا ہے، اپنے پاس بٹھا بھی لیتا ہے، اپنے برتن میں کھلا بھی لیتا ہے، اور نفرت کا کوئی یہ مظاہرہ نہیں کرتا ہے، اس کے دل میں اسلام کی خوبصورتی گھر کر جائے اور وہ آپ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے، تو یہ ایک بہت اچھا میسج بھی پہنچے گا، اور اسلام کا جو اصل پیغام ہے، اسلام کی جو اصل امیج ہے وہ بھی اس تک پہنچے گی۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو ملازم، مزدور، آقا اور مالک کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں۔ اگر ان کو ملحوظ رکھا جائے تو امید ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک اچھا ماحول پروان چڑھے گا، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے نتیجے میں آدمی ثواب کا بھی حقدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔